میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ اس بات سے متفق ہوں گے کہ زندگی میں بہت کم چیزیں ایبسولوٹ یعنی مطلق ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی گاڑی کے ڈیلر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے یہ میری بالکل آخری اور کم ترین قیمت ہے، تو یہ کہنا بالکل محفوظ ہوگا کہ ابھی بھی تھوڑی بہت گنجائش باقی ہے۔ یا اگر آپ اپنے دوست سے پوچھیں کہ اس کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے اور وہ کہے یہ منحصر ہے میرے موڈ پر، دن کے وقت پر، وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے اکثر یہ جملہ ضرور سنا ہوگا کہ یہ منحصر ہے۔ زندگی در حقیقت کافی حد تک ریلیٹیو یعنی نسبتی ہے، اور یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ آئنسٹائن بھی اس سے متفق تھے۔ اپنے نظریہ اضافت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ وقت اور خلا نسبتی تصورات ہیں، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس ریلیٹیو ہیں، اور اس طرح نیوٹن کے اس نظریے کو رد کر دیا جس میں وقت اور خلا کو ایبسولوٹ یعنی مطلق قرار دیا گیا تھا۔ در حقیقت آئنسٹائن کی تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی میں واحد مطلق چیز روشنی کی رفتار ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی مقدار میں ناپی جائے گی، خواہ ناپنے والا کسی بھی یکساں حرکت یونیفارم موشن میں ہو۔ یہ ہمیشہ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوگی اور اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوگی۔ ناسا کے مطابق 1905 سے پہلے جب آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی کا نظریہ پیش کیا تو زیادہ تر لوگ اس نظریے پر یقین رکھتے تھے جو نیوٹن نے 17ویں صدی میں دیا تھا، یعنی کہ اسپیس ایک مستقل اور غیر متبدل اسٹیج کی مانند ہے جس پر کائنات کا عظیم ڈرامہ چل رہا ہے، اور وقت یعنی ٹائم ایک پراسرار آفاقی آسمان میں لگا کلاک ہے۔ یہ سب کچھ کسی شاندار براڈ وے ڈرامے جیسا لگتا ہے، مگر یہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا۔ گزشتہ 100 سال کے دوران کیے گئے بے شمار حقیقی تجربات یہ ثابت کر چکے ہیں کہ آئنسٹائن درست تھے اور نیوٹن درست نہیں تھے، اور خدا کا شکر ہے کہ ایسا ہی ہوا، کیونکہ اگر آئنسٹائن کا نظریہ نہ ہوتا اور نیوٹن درست ہوتے تو آج ہماری جدید دنیا کی کئی ٹیکنالوجیز درست طور پر کام نہ کر سکتی۔ مثال کے طور پر جی پی ایس یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم، نیوکلیئر پاور پلانٹس اور الیکٹرو میگنیٹک جنریٹرز، یہ سب ریلیٹیوٹی کے اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ آئیے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر قریب سے نظر ڈالیں۔ جیسی ایم اسپیک جو کہ لائف سائنس کی فزکس کی ماہر ہیں کہتی ہیں، یہ بظاہر سادہ لیکن گہرائی رکھنے والا نظریہ ہے۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کوئی بھی مطلق حوالہ فریم یعنی ایبسولوٹ فریم آف ریفرنس موجود نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی شے کی رفتار، اس کی حرکت یا وقت کے تجربے کو ناپتے ہیں تو وہ ہمیشہ کسی اور چیز کے تناظر میں ہوگا۔ اس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ روشنی کی رفتار ہمیشہ ایک جیسی رہے گی، چاہے کوئی بھی شخص اسے ناپ رہا ہو یا وہ ناپنے والا شخص خود کتنی ہی تیز حرکت میں کیوں نہ ہو۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ کچھ بھی، اور میرا مطلب ہے کچھ بھی، روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز نہیں جا سکتا۔ آئنسٹائن کے مشہور نظریے کے اثرات انتہائی گہرے ہیں۔ اگر روشنی کی رفتار ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسٹروناٹ جو زمین کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز حرکت کر رہا ہو، اس کے لیے وقت آہستہ گزرے گا بمقابلہ ایک ایسے شخص کے جو زمین پر موجود ہو، یعنی کہ وقت در حقیقت اس ایسٹروناٹ کے لیے سست ہو جائے گا۔ اس حیرت انگیز مظہر کو وقت کا پھیلاؤ یعنی ٹائم ڈائلیشن کہا جاتا ہے، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ آئنسٹائن کے نظریہ کے مطابق ایک اور عجیب و غریب پہلو لمبائی کا سکڑنا یعنی لینتھ کنٹریکشن بھی ہے۔ اس مثال میں اگر آپ زمین پر کھڑے ہوں اور ایک ایسٹروناٹ کے خلائی جہاز کو تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھیں تو وہ آپ کو اپنی حرکت کی سمت میں دبا ہوا یعنی اسکوشڈ نظر آئے گا، یعنی اگر خلائی جہاز ہاریزونٹلی یعنی افقی سمت میں حرکت کر رہا ہے تو صرف افقی جہت سکڑ جائے گی، جبکہ اس کی اونچائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب اگر یہ خلائی جہاز آہستہ حرکت کر رہا ہو تو اس کا سکڑنا اتنا زیادہ نمایاں نہیں ہوگا کہ آپ اسے محسوس کر سکیں، لیکن اگر یہ ریلیٹیو سپیڈ سے چل رہا ہو، یعنی وہ رفتار جو روشنی کی رفتار کے قریب ہو جیسا کہ خلائی جہاز اکثر کرتے ہیں، تو اس کی لمبائی میں سکڑاؤ واضح طور پر نظر آئے گا۔ یہ مظہر کسی ناپ تول کی غلطی یا مشاہدے میں کسی نقص کی وجہ سے نہیں ہوتا، اصل میں شے کی لمبائی
واقعی سکڑ جاتی ہے، جیسا کہ ایک ساکن حوالہ جاتی فریم یعنی اسٹیشنری ریفرنس فریم سے دیکھا جائے، یعنی آپ کے نقطہ نظر سے کسی شے کا سکڑنے کا انحصار اس کی رفتار پر ہوتا ہے جو مشاہدہ کرنے والے کے لحاظ سے ناپی جاتی ہے۔ لہذا مختصراً یہ کہ جتنا تیز خلائی جہاز حرکت کرے گا اتنا ہی زیادہ سکڑا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں میں جانتا ہوں، صرف 2 الفاظ، دماغ گھما دینے والا۔ یہ کہنا ہے پروفیسر جیمز کولاٹا کا آئنسٹائن کی تھیوری کے بارے میں۔ وہ اپنی کتاب ایلیمنٹری کاسمولوجی جو 2015 میں شائع ہوئی وضاحت کرتے ہیں کہ نہ تو وقت اور نہ ہی خلا مطلق مقداریں ہیں۔ وہ ہمیں تصور کرنے کو کہتے ہیں 1 میٹر لمبی چھڑی کمرے کے فرش پر رکھی ہوئی ہے جس کا ایک سرا دیوار سے لگا ہوا ہے، چھت اور دیوار سے تیز روشنی چمک رہی ہے۔ اب ہم اس چھڑی کو گھماتے ہیں اور اس کی دیوار اور فرش پر پڑنے والی سایہ دار تصاویر دیکھتے ہیں۔ شروع میں فرش پر پڑنے والا سایہ تقریباً 1 میٹر لمبا ہوتا ہے، جبکہ دیوار پر پڑنے والا سایہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم چھڑی کو عمودی یعنی ورٹیکل رخ پر گھماتے ہیں، فرش پر پڑنے والا سایہ چھوٹا جبکہ دیوار پر پڑنے والا سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب چھڑی مکمل طور پر عمودی ہو جاتی ہے تو دیوار پر اس کا سایہ 1 میٹر لمبا ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ جب کسی شے کی رفتار بڑھتی ہے تو اس کی لمبائی حرکت کی سمت میں کم ہو جاتی ہے جب وقت کے وقفے لمبے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ پروفیسر اسی مثال کو خصوصی نظریہ اضافیت کے نتائج اور اثرات سمجھانے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر دلچسپ بات ہے کیونکہ قرآن نے بھی اسی تشبیہ کو اپنی آیات میں استعمال کیا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے سایہ کو کیسے پھیلایا اور اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس سایہ کا رہنما بنا دیا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ کم کر دیا۔ اس آیت کی سائنسی تشریح کچھ یوں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے سایہ کو کیسے پھیلایا؟ یہ وقت اور خلا کی وسعت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو کائنات کو نیوٹن کے مطلق ساکن فریم یعنی ایبسلوٹ ریسٹ فریم میں رکھ دیتا جہاں وقت اور خلا مطلق ہوتے جیسے نیوٹن نے تصور کیا تھا۔ پھر ہم نے سورج کو اس سایہ کا رہنما بنا دیا، یہاں روشنی کی رفتار کی مطلق مستقل مقدار ہونے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ آئنسٹائن کے خصوصی نظریہ یعنی تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی میں بیان کیا گیا۔ پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ کم کر دیا۔ یہ دراصل لمبائی کے سکڑنے یعنی لینتھ کنٹریکشن کی طرف اشارہ ہے۔ آہستہ آہستہ یہ وقت کی توسیع یعنی ٹائم ڈائلیشن کی وضاحت کرتا ہے، یعنی جیسے جیسے کوئی چیز روشنی کی رفتار کے قریب پہنچتی ہے وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ تو اس ایک ہی آیت میں قرآن نے ان تمام تصورات کا ذکر کیا جنہیں آج ہم آئنسٹائن کے خصوصی نظریہ اضافیت کے نام سے جانتے ہیں، یعنی لمبائی کا سکڑنا، وقت کی توسیع اور روشنی کی رفتار کو واحد مستقل مقدار کے طور پر بیان کرنا۔